سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ بغيا أن ينزل الله من بعده على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ لفظی ترجمہ ہے بئسا بری ہے، ماں جو کہ اشتراؤ خریدی انہوں نے، بھی بدلے ہی اس کے، انفسا جانے، ہم اپنی، ان کے یہ، یکفرو کفر کریں، بھی کا ماں جو، انزلہ اتارا، اللہ رب العزت نے، بغین بغاوت کرتے ہوئے، ان کے، ینزلو اتارتا ہے، اللہ رب العزت، من سے، فضل ہی اپنے، علا اوپر، من جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عبادی بندوں، ہی اپنے، فاتو باؤ وہ لوٹے، بھی ساتھ، غضب علا اوپر، غضب وا اور، لی واسطے، الکافرین کافروں کے، عذاب مہین اہانت یعنی ذلیل کرنے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ تعالی عز و جل کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہوا۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالی عز و جل کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ پھر فرمایا بغین حسد کی وجہ سے، یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالی عز و جل کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی جو ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3819، فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے متعلق جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی 3 جلد میں اس کی بڑی زبردست تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔
آگے ارشاد فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔